Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Thank you very much for joining Habib Metro Bank's webinar on steering towards a more Roshan Pakistan. We hope that you will find the webinar to be informative and useful. Before we kick off, just a very brief introduction about Habib Metro Bank. We are a subsidiary of Habib Bank AG Zurich. It is one of the leading banks in Pakistan and operates with about 450 branches in more than 162 cities. Our parent bank, Habib Bank AG Zurich, is headquartered out of Switzerland and operates in more than 10 countries and several continents and has been in operation since 50 years plus. आज का जो सेशन हमारा है उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है टू डिस्कस द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बैंकिंग कन्वीनियंस इंट्रोड्यूस्ड बाय रोशन डिजिटल अकाउंट्स. और ये कन्वीनियंस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी विल हियर अबाउट अ लॉट. I am not going to go through the details of the product offering because our esteemed speakers will be doing that. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि this scheme has been a very successful offering and I say this on the basis of कि Habib Metro ने ये रोशन डिजिटल अकाउंट लॉन्च किया था फरवरी में and it's been about less than 5 months and अभी तक हमारे पास इसमें $150 million से ज़्यादा आ चुका है which is about 10% of the total inflows in the country. The reason I'm sharing this with you is कि we have really seen कि जिस आसानी से बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने घरों में बैठ के अकाउंट खोल पा रहे हैं और यहाँ पे उसकी सर्विसेज पाकिस्तान में बैंकिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कन्वीनियंस के ऊपर एम्फसाइज किया था. दिस हैज़ बीन अ गेम चेंजर and we will hear a lot more about this from our esteemed panelists. So what is so special about the RDA? Why has it received such an enthusiastic response? तो ये जो चीज़ें डिस्कस करने के लिए we have a very esteemed lineup of speakers today and I will just briefly mention them and then start opening up the session to our speakers. We are honored to have with us today the Honorable High Commissioner of Pakistan to Canada, His Excellency Raza Bashir Tarar Sahab. We have in addition to him the Governor of the State Bank of Pakistan, Dr. Raza Bakar Sahab. He has been joined by the Deputy Governor of State Bank of Pakistan, Dr. Murtaza Sayyed Sahab. In addition to the above, we are very grateful and honored to have the presence of Ms. Andaleeb Abbas, MNA and Parliamentary Secretary for Foreign Affairs. बड़ा relevant है उनकी आज शमूलियत हमारे लिए. We have Mr. Nadeem Naqvi, Vice President of Pakistan Canada Business Council and very importantly, Director on the Pakistan Stock Exchange. And we are very delighted that he is here with us. We have with us also Mr. Arif Habib, Chairman of Arif Habib Corporation. He doesn't need any introduction and we're looking forward to hearing from him as well. And last but not the least, we have Colonel Nazar Hussain Sahab, who is joining us. He is a Pakistani-Canadian investor and philanthropist with a deep love for his home country, Pakistan, motherland. So we're delighted that he could join us as well. So I would like to welcome all our esteemed speakers and thank all of you for your participation. Now, before I invite the first speaker, I just want to mention कि ये जो आज हमारा session है, it is being streamed live on a number of social media platforms such as Habib Metro Bank's Facebook and YouTube channels. हमारे जो viewers हैं, they have the opportunity, if they have any questions, they can leave them in the comment box. And towards the end of the session, we will take their questions and direct them to the relevant panelists to respond to those. With that, to commence the session, I would like to invite His Excellency High Commissioner of Pakistan to Canada, Mr. Raza Bashir Tarar Sahab, to share his comments about the offering that the Roshan Digital Account provides to non-resident Pakistanis. Tarar Sahab, over to you, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, it's an honor to be a part of this what promises to be an extremely informative session. Thank you very much. I have the honor of welcoming our esteemed Parliamentary Secretary, Ms. Andaleeb Abbas. Of course, Raza Bakar Sahab, who is a household name now as far as banking expertise is concerned.
his able Deputy Governor, Mohsin Sayyid Saab, Mohsin Ali Nathani Saab, thank you for your intro, Nadeem Naqvi Saab, Arif Habib Saab, and of course, Colonel Nazar Hussain Saab. I have a lot of material here, but I'll desist from, going into technicalities and trying to, literally hold up a lamp to the sun with so many, luminaries who are present here. But as a diplomatist, I must say that the success that RDA is enjoying is a very ringing endorsement of the policies and the vision of Prime Minister Imran Khan, who's very ably assisted by our Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi Saab and Andreeb Abbas Sahiba. And this speaks volumes for the trust that people have in the government. And overseas Pakistanis, I can, vouch for them from my over 3 decades of interaction with overseas Pakistanis. I have yet to come across an overseas Pakistani who is not, literally replete with love for the motherland. Obviously, people have had misgivings about, or feeling of being let down by certain schemes which they very enthusiastically participated in. And then about our banking, people usually have the gripes that, and especially, people in the, let's say, more developed part of the world, people have this complaint that our banks are probably, not at par with their Western counterparts. So it really, literally, warms the cockles of my heart to see that our banks have really stepped up their game. And they are really giving Western banks a run for their money. And it's very heartening. And obviously, State Bank is doing true justice to its role. And the way the State Bank has, risen to the occasion in terms of the demands that are placed upon us by the 21st century is truly admirable. It is not easy to, move bureaucratic organizations. So we see an excellent synergy between, let's say, the bureaucracy and the entrepreneurs and the business community. And what we are seeing here is a fruition of the vision of Prime Minister Imran Khan, as reinforced continually by Shah Mahmood Qureshi Saab, that overseas Pakistanis must be given, their due esteem, and we must, walk the talk when it comes to proving that, how we value our overseas Pakistanis, who are literally the biggest assets of Pakistan. They are, as the Prime Minister right said, the backbone of the economy of Pakistan. So in this regard, the response to RDA has been brilliant. Roughly 1.5 billion received so far. And again, I said this in earlier webinars also. We are basically scratching the surface. There are 9 million Pakistanis abroad, and the potential really, we are only beginning to tap the potential, and hopefully things will get much, much better. Thank you very much, Tara Saab. Appreciate your very insightful comments and the encouraging feedback that you gave. Bahut shukriya. Moving on, the Roshan digital account has indeed become a buzzword over the last 6 months or so. To share the story of how the RDA initiative came into being and how the offering has been shaped into the form we see today, I would now like to request Dr. Bakar Saab to share his views and address this audience. Governor Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब. मैं सबसे पहले तो recognize करना चाहता हूँ some of our distinguished colleagues on the panel today, our High Commissioner
in Canada, Raza Bashir Tarad Saab, Andaleeb Abbas Sahiba, Deputy Governor Murza Saab, Arif Habib Saab, who has been a great partner in this journey, and many other initiatives of the State Bank, Nadeem Saab and Colonel Saab. I really appreciate Apna Mohsin Saab that you have taken the time to organize this session. اور دوسرا میں خاص کر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں سپورٹ مل رہا ہے فرام دی ہائی کمیشن ان کینیڈا ایز ویل ایز فرام دی فارن آفس مور جنرلی فرام مشنز اراؤنڈ دا ورلڈ. آئی تھنک مرزا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جب سے ہم نے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کہانی شروع کی ہے تو اس کو صرف ہم نے اسکیم کو بنا کے آپ کے سامنے لا کے کھڑا نہیں کیا, ہم نے اس کو بڑا پرو ایکٹیولی اس کو ہم نے آؤٹ ریچ کی ہے, اینڈ وی مسٹ ہیو آرگنائزڈ by now about 60-70 webinars with the support of the Pakistani missions around the world. So I really very much appreciate the support that the State Bank is getting from two types of stakeholders. One is the participating banks, and here I especially want to appreciate the proactive stance of Habib Metro Bank. They started recently in the Roshan journey but have been extremely proactive and have organized many webinars. And second, I want to appreciate the support of the foreign office and the embassies around the world. The response that we are getting on Roshan so far would not have been possible without this partnership that we have. And Raza Sahib, I appreciate the kind words you had to say about the State Bank of Pakistan. I would like to do two things. At a broad level, I would like to tell the audience کہ Roshan Digital Accounts کی کہانی کیا ہے اور یہ کہانی کیسے شروع ہوئی. اور دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ Roshan Digital Account کو کھولنے کا سوچتے ہیں, which I hope our overseas Pakistanis will also see what a convenient option it is for them. You are also, I'm sure, wondering کہ پاکستان کی overall economic جو situation ہے وہ کس سے متعلق ہے, and I would just like to focus on these two areas. And our Deputy Governor Murza Sayyed Saab, who I asked to lead the Roshan Digital Account team in State Bank, will describe you some of these specifics and how do you end up opening one account and what all can you look forward to in these Roshan Digital Account. تو پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کہانی شروع کیسے ہوئی. اور آج سے تقریباً 1 سال پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اسٹیٹ بینک کو ایک ہدایت دی اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے قوم کا ایک بڑا اہم اثاثہ ہیں, لیکن ان کو پاکستان میں بینکاری کرنے میں بڑی دقت آتی ہے. اگر آپ کوئی ریزیڈنٹ پاکستانی ہی ہوں اور اگر آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہیں تو آسان کام نہیں ہے. اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کو سب سے پہلے فزیکلی جانا پڑے گا اور اس کے علاوہ اتنے سارے سوال ہوں گے تو بڑا مشکل کر دیتے ہیں بینکس. تو ان کی ڈائریکشنز یہ تھیں کہ اسٹیٹ بینک کوئی نیا انیشیٹو ایسا لائے کہ جس سے ان کے لیے بینکاری اور سرمایہ کاری کرنا بہت آسان ہو جائے. تو اس پہ ہم نے جو 2-3 چیزیں نہیں کیں which have not been done in the history of the State Bank before. Number one, یہ ہم نے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یہ ممکن کیا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آن لائن کھولیں گے. آپ اپنے کمرے سے بیٹھ کے کھول سکتے ہیں, آپ کو کسی ایمبیسی دفتر بینک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ساری ڈاکیومنٹس آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس اور جو KYC ہوتا ہے نو یور کسٹمر, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نادرا کی ڈیٹا بیس سے لنک سے we can verify the identity of all individuals of Pakistani origin who are interested in opening a bank account. So number one چیز جو ہم نے نئی کی وہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ڈائسپورا کو ڈیجیٹلی آن بورڈ کرنا. نمبر 2, ہم نے ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں صرف کوئی ایک سرٹیفکیٹ نہیں آفر کیا بلکہ ہم نے یہ بڑا کانشیس ایفرٹ کیا کہ اس میں آپ کو لائف سٹائل بینکنگ کی پروڈکٹس اور سروسز ملیں گی. یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھول لیا اور بینکس نے کمٹ کیا ہے کہ 48 گھنٹے میں یہ کھلے گا, تو آپ کے پاس وہ ساری بینکاری کی سروسز ہوں گی جیسے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوں. اسی لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ٹیگ لائن ہے دور رہ کر بھی پاس, یعنی کہ آپ دور ہیں لیکن آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اسی طرح بینکاری کر سکتے ہیں اور وہ ساری کنوینئنسز ہیں. اور ہمارا ایمفسس اس پہ یہ ہے کنوینئنس پہ. ہمارا ایمفسس یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کوئی چیریٹی دے رہے ہیں یا آپ بالکل دیں, بٹ the angle that we want to emphasize is that this is fundamentally for the convenience of overseas Pakistanis, and we are very confident کہ ایک دفعہ جب آپ دیکھیں گے all the convenience that you have and all the attractive investment options you have, جو کہ مرزا صاحب آپ کو بتائیں گے. مثلاً جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے جس میں ڈالر ڈینومینیٹڈ سرٹیفکیٹ میں آپ کو 7% تک ڈالر میں ریٹرن ملے گی جو اور کہیں نہیں ملے گی, اور جو روپی والا سرٹیفکیٹ ہے جس میں آپ کو 11% تک ریٹرن ملے گی.
بٹ اس کے علاوہ اور بہت ساری کنوینئنسز ہیں جو کہ پہلے ممکن نہیں تھی. تو یہ دوسری نئی چیز ہم نے کی. تیسری جو نئی چیز کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، وہ ہم نے یہ کیا کہ ان اکاؤنٹس کو ریپیٹریبل ہونے کا سٹیٹس دیا. ریپیٹریبل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی سرمایہ کاری اپنے ملک میں واپس لے کے جانا چاہیں تو آپ کو پھر اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم پیسہ باہر لے کے جانے کا راستہ آسان نہیں کریں گے تو لوگ کنونس نہیں ہوئیں گے پیسہ اندر لانے میں. And this goes back to the first point that I mentioned, that this is fundamentally about making it easy for the overseas Pakistanis to connect to Pakistan. And one thing that comes under the domain of the State Bank of Pakistan is to make a connection with the financial system, and that we have put in front of you. So these are the three key features of Roshan Digital Account جو ہم نے Prime Minister Imran Khan صاحب کی vision کے تحت ہم لائے under this initiative. Now, the second point I wanted to mention is that if you are considering opening an account, a Roshan Digital account, you're probably also wondering کہ ہماری overall جو external position ہے وہ کیسی ہے، یا بہتر ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. تو اس پہ میں 2-3 کی اسٹیٹسٹکس آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ مجھ سے یہ سوال 2 سال پہلے کہہ رہے ہوتے تو اس کا جواب دینے میں تھوڑا سا اتنا ڈائریکٹ نہ ہوتا، نہ میرے پاس کوئی اتنے اچھے اعداد و شمار ہوتے. لیکن آج ہمیں بڑی خوشی ہے، بڑے کانفیڈنس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز، جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بڑا اہم پیس آف انفارمیشن ہے، خاص کر اگر آپ نے اپنا ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولنا ہے. یہ ریزروز آج سے 2 سال پہلے تقریباً $7 بلین ہوتے تھے، اور آج یہ ریزرو 16 بلین سے بھی زیادہ کراس کر گئے ہیں. جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ریزروز میں اتنا اضافہ ہوا تو ایک سوال لوگوں کو آتا ہے کہ کیا یہ اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے فارن ایکسچینج لونز زیادہ لیے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ایسٹس کو بڑھا دیے؟ تو میں اس کا جواب بڑے واضح طور پہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے اسٹیٹ بینک نے فارن لونز لے کے ریزروز نہیں بڑھائے، کیونکہ جو نیٹ انٹرنیشنل ریزروز ہیں، نیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے نیٹ آف لائبلٹیز، نیٹ آف لونز، وہ اماؤنٹ بھی تقریباً 9 سے 10 بلین سے اس 2 سال کے عرصے میں بڑھا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ they have more than doubled over the past 2 years. This means کہ اگر آپ اس کے اوپر کچھ لائیں گے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں تو our foreign exchange position is already very comfortable. یعنی کہ اگر لوگ کچھ باہر بھی لے کے جانا چاہیں تو ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں آئے گی، بیکاز ہمارا اب 16 بلین کا ریزرو لیول جو ہے بڑا ہی کمفرٹیبل ہے. دوسری چیز میں کہنا چاہتا تھا کہ ریزروز کے اوپر نیچے ہونے میں جو ایک اکنامک انڈیکیٹر بڑا اہم ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ ہمارا جو تجارتی خسارہ اور اس کے ساتھ جو ہماری ریمیٹنسز کا بیلنس آتا ہے، یہ اس لیے اہم ہوتا ہے کیونکہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کے ریزروز اوپر جائیں گے کہ نیچے جائیں گے. اگر خسارہ بہت بڑا ہو تو جنرلی پھر آپ کے ریزروز کم ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے ریزروز کم ہوتے جائیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو جو انٹرنیشنل کریڈیٹرز ہیں قرضہ دینا بند کر دیتے ہیں، اور جب سارے ہی قرضہ دینا بند کر دیں تو پھر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے IMF، جس کے پاس مجبوراً جانا پڑتا ہے. آج سے 3 سال پہلے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین کا تھا، یعنی کہ $19 بلین کا سالانہ ڈرین تھا ریزروز. اور ابھی تک ایئر ٹو ڈیٹ اللہ کے کرم سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا سرپلس میں ہے، یعنی کہ ریزروز پہ وہ ڈرین نہیں ہے. اور یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ریزروز ہیں 16 بلین پہ اسٹیبل ہیں، اور ان کی آؤٹ لک جو ہے اللہ کے کرم سے بڑی پازیٹیو ہے. تو پہلی چیز ہمارے ریزروز کا لیول. دوسری چیز ہمارا جو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے ان دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ اہم اس لیے ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ریزروز کی آؤٹ لک جو ہے وہ اچھی ہے. اور تیسری چیز جو ایک سائلنٹ ریولوشن پاکستان میں آئی ہے، جو کہ یہ اب مدد کرے گی، ہیلپ کرے گی کہ آگے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ نہ بڑھے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے اس کو مارکیٹ بیس بنایا ہے. یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسچینج ریٹ کا جو لیول ہے وہ ایک مصنوعی لیول پہ فکس کیا ہوا تھا، اور کس لیول پہ فکس کرنا تھا وہ کسی ایک شخص کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ایکسچینج ریٹ جو ہے ڈالر کی جو قیمت ہے، اگر آپ ڈالر یورو کا ریٹ دیکھیں، اگر آپ ڈالر ین کا دیکھیں، اگر آپ برٹش پاؤنڈ اور ڈالر کا دیکھیں، تو یہ سارے مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہیں. ہمارے ملک میں یہ اناملی تھی کہ کوئی ایک شخص اس کا ریٹ طے کرتا تھا. ہم نے ہمارے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیس بنایا آج سے 2 سال پہلے، اور جب ہم نے یہ بڑا اہم ریفارم کیا تو اس وقت لوگوں کو بڑا ڈر تھا کہ اگر ڈالر کو کھلا چھوڑا تو یہ تو آسمان پہ چلا جائے گا، اور ایسے نمبر لوگ دے رہے تھے جس سے واقعی پریشانی ہوتی تھی. لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے نہ صرف
ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیس بنایا, لیکن یہ ڈپریشیٹ ہونے کے بجائے, اپنی اس کی جو ویلیو کم ہونے کے بجائے یہ مستحکم ہوا. اور کووڈ سے پہلے جب ہم تقریباً اس کو 162 روپے پہ فلوٹ کیا تو یہ مستحکم ہو کے 153 تک آ گیا. اس کے بعد کووڈ آیا, یہ پھر دوبارہ اوپر گیا, لیکن پھر خود ہی اسٹرینتھن ہو کے آج کل تقریباً 158 پر ہے. یہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ اب ہمارا ایکسچینج ریٹ اور مارکیٹ کو کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ ایک نیچرل شاک ایبزاربر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر دوبارہ اس طرح کے لیولز $19 بلین پہ اس کے جانے کے امکانات بہت کم ہیں. اور اس سے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو کانفیڈنس آنا چاہیے کہ اب جو ہماری فارن ایکسچینج کی آؤٹ لک ہے وہ پہلے سے بہت بہت بہتر ہے. اور اس بیک ڈراپ میں آئی ہوپ دے ول فیل انکریزنگلی کانفیڈنٹ اباؤٹ انویسٹنگ ان دا اکنامک فیوچر آف پاکستان. تو میں یہ 2 براڈ لیول پہ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا آپ کے آڈینس کے سامنے کہ یہ روشن کی کہانی کیسے شروع ہوئی جب پرائم منسٹر صاحب نے اسٹیٹ بینک کو اپنی ویژن دی. It is fundamentally about making it easy for the diaspora to connect to Pakistan. And the other point کہ آج فارن ایکسچینج کے لحاظ سے ہماری جو آؤٹ لک ہے that gives the central bank a lot of confidence. Thank you, Mohsin sir. گورنر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے RDA کے علاوہ اکانومی پہ بھی انسائٹ دی ہے. واٹ دا گورنر صاحب ڈنٹ مینشن کہ کئی اور میجرز انہوں نے لیے تھے اکانومی کو اسٹیبلائز اور مثبت کرنے کے لیے, جس میں ایسی اسکیمس تھیں جس کی وجہ سے بے انتہا انڈسٹریل انویسٹمنٹ پاکستان میں انکریز ہوئی ہے. اینڈ آئی کین واؤچ فار دیٹ as a bank. So Governor Sahab, بہت بہت شکریہ. I would like to really compliment you and your team on the RDA initiative because یہ اتنی seamlessly اور اتنی شارٹ پیریڈ میں اتنا ریکارڈ سکسیس اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. تو آپ نے اور آپ کی ٹیم نے ان کو جو ہے نا I would like to thank for providing that support to the banks. Before moving on, I think وہ طارق صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے towards the end. So طارق صاحب, if you want to make any concluding comments, kindly do so before we invite our next speaker. جی بہت شکریہ محسن صاحب. ویری کوئکلی, یہ 2 ایریاز آف کنسرن ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں ہمارے ساتھ بائی آور بردرز اینڈ سسٹرز ہیئر. ایک تو ہے وہ جو ایز آف اوپننگ آف اکاؤنٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ڈسپائٹ بینگ ویری ٹیک سیوی اینڈ ہیونگ گڈ اکوپمنٹ دے فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ. تو اس سلسلے میں دا بینکس میں کنسیڈر سم ہیلپ لائن اور سم customer service kind of a thing, but on a quick basis, not like what one sees sometimes کہ جی اس میں اتنے business days لگیں گے یا whatever. تو ایک foreign some troubleshooter that they can get through to and maybe be guided through the process. ایک تو یہ ہے جی. And then obviously وہ جو شریعہ compliance والا ایشو ہے, نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے بارے میں, اور بہت سے مطلب لوگوں کے کنسرن ہے اس سلسلے میں, تو وہ بھی کائنڈلی اگر کلیریفائی کر دیا جائے. اسٹیٹ بینک ہیز بن کلیریفائنگ دیز پوائنٹس ان دی ارلیسٹ ویبینارز آلسو, بٹ آئی تھاٹ کہ کیونکہ یہ ایک نیا ویبینار ہے تو اس میں بھی اگر یہ پوائنٹ کور ہو جائے تو بہت بہتر ہوتا. بہت شکریہ جی. شکریہ طارق صاحب. اینڈ آئی ایم شیور آپ ہماری جو نیکسٹ اسپیکر ہیں مرزا صاحب, بفور آئی انوائٹ ہم ہی ول رسپونڈ ٹو دیز کامنٹس ایز ویل. میں صرف اس پہ یہ وضاحت کر دوں, جیسے ابھی میٹرو ہے, ہم نے 24/7 کال سینٹر ڈیڈیکیٹڈ ہم نے اس کے اوپر ہمارے رکھے ہوئے ہیں سپورٹ اسٹاف, جو کہ RDA کی کال دنیا میں کسی وقت کہیں سے بھی آئے, سو دے آر اویلیبل ٹو رسپونڈ امیڈیٹلی. بٹ آپ کا یہ کامنٹ ہم دوبارہ لے لیتے ہیں اینڈ وی ول شیئر ود آور ٹیم ایز ویل. Mohsin Saab, if I can just add one thing on this very quickly regarding both the points raised by the High Commissioner, both very good feedback, and we will redouble our efforts to see banks کتنی جلدی customers کو facilitate کر رہے ہیں. But میں اس میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ I encourage all your viewers جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں interested ہیں to start their information gathering from the web page of the State Bank of Pakistan. ہم نے اپنے مین لینڈنگ پیج پہ ہی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا لنک بنایا ہوا ہے, اور اس پہ لوگوں کو ریگولیٹر سے انفارمیشن ملے گی کہ کیا اس میں ساری پروویژنس ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہمارا اسٹیٹ بینک کا بھی ایک ہیلپ ڈیسک کا ای میل ہے جس کو میں خود مانیٹر کرتا ہوں کہ اس پہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہے. اینڈ کسٹمرز ہیو دی آپشن, اگر ان کو اپنے بینک سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہو رہی تو دین دے کین رائٹ ٹو دی اسٹیٹ بینک ای میل ایڈریس ایز ویل.
تھرڈ چیز میں اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم ہر بینک کا مانیٹر کرتے ہیں کہ واٹ از دیئر ریٹ آف ریزالونگ دا پرابلمز ریزڈ بائی دا کسٹمرز. نمبر 4, آئی ول ریئلی انکریج آل یور ویورز کہ اگر آپ ایک بینک سے خوش نہیں ہیں تو کسی اور بینک میں اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیں. You are not constrained to open only in one bank account and shop around. We want there to be competition amongst banks, and we want you to choose the bank that you find the most helpful. And finally, میں صرف یہ کہوں گا کہ روز تقریباً 1000 اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. So 1000 people every day, and this is a report I get every day, are being able to successfully open accounts. اگر آپ کو ایک بینک میں کھولنے میں دقت آ رہی ہے, try another bank. There is no constraint in having a Roshan digital account in only one bank. شریعہ والے پہ مرزا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے from day one شریعہ کمپلائنٹ نے پاکستان سرٹیفکیٹ آفر کیے اور اس میں تقریباً اتنی ہی انویسٹمنٹ آئی ہے جو کنونشنل نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں آئی. تھینک یو اپنا موسم. تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب. گورنر صاحب نے بڑا اچھا ہمیں ایک اوور ویو آر ڈی آفرنگ پہ دیا ہے, لیکن اس کی مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس کی فنکشنالٹی کیا ہے, ان کے بینیفٹس کیا ہیں, ان کی آفرنگس کیا ہیں, آئی ول ناؤ انوائٹ ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب, ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک, جن کی ٹیم نے اور انہوں نے اس پہ بے حد کام کیا ہوا ہے. سو مرتضیٰ صاحب, if I could request you to share your insights on this offering, it would be very useful for the audience. I think مرتضیٰ صاحب آپ کی کنیکشن میں یا اس میں جو نا آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی ہے. نہیں, اس وقت آپ کی لائن اتنی کلیئر نہیں ہے, certainly not to me. جی محسن صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جو پریزنٹیشن ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہے. if I should start until مرزا صاحب is able to reconnect, کہ آپ لوگوں کے پاس پریزنٹیشن نہیں ہے؟ نہیں, پریزنٹیشن مرتضیٰ صاحب کے پاس ہے. سو اگر آپ شیئر کا آپ شروع کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. And Murtaza Saab, آپ وقتاً فوقتاً if you speak, we can let you know whether you're audible or not. What I would suggest is that let us take a pause for a few seconds. So I have to check where the presentation would be, if we can have a backup arrangement of being able to. So Governor Saab, اگر آپ اجازت دیں, if you need a few minutes, so maybe ہم اندلیب صاحبہ سے we can go on to her and then come back to either you or Murtaza Saab, whoever is ready to then take us through the slides. Is that okay? جی, I think that's a very good suggestion. جی چلیں. دین ٹو موو آن, میں اندلیب صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. وی ریئلی ڈیلائٹڈ بیکاز اس میں بڑی ریلیونس ہے آپ کی آج شمولیت کی. اس حوالے سے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ نے سنا ہوگا اور سب کہتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہیز بین ٹرمڈ ایز اے گیم چینجر. صرف بینکنگ کے حوالے سے نہیں, بٹ ایون فار پاکستان اکانومی ایز ویل, اینڈ کنیکٹنگ آر اوورسیز ڈائسپورا ود پاکستان. دو بڑی اہم چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. اس حوالے سے اگر آپ اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں تو وی وڈ ریئلی اپریشیٹ دیٹ. جی شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی ٹو بی شیئرنگ مائی ویوز اوور ہیئر. دیر آر سم ویری آگسٹ پیپل ان دا پینل, اور ان کے ساتھ شیئر کرنا میرے لیے ایک اعزاز ہے. میں صرف یہ کہوں گی محسن صاحب کہ جو آر ڈی اے ہے نا, اٹس اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. آئی تھنک وہ جو روشن لفظ ہے نا, دیٹ جسٹ captures what we were trying to do as a government. And کیونکہ ہوا یہ کہ جب ہم آئے تو وہ کہتے ہیں نا آتے ہی سر پہ اولے پڑ گئے. تو وہ جیسے ابھی رضا نے بہت کلیئرلی آپ کو بتایا کہ we were in trouble. ہمیں جون 18 کی اگر آپ نے ریٹنگ دیکھی ہو پاکستان کی 2018 جون میں, موڈیز نے کہا کہ جو پاکستان ہے وہ نیگیٹو ہے اور انسٹیبل قرار دیا گیا. اور وہ اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ ہمارے ریزروس شاید 2 مہینے کے تھے اور 19.2 بلین کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی. اور وہ جو روپی تھا وہ پیگڈ تھا, اور وہ ڈالر جیسے ہی آپ نے مارکیٹ میں دیا اوبویسلی وہ ڈی ویلیو ہوا اور ایک پینک پھیل گیا. تو وہ پورا سال بہت مشکل تھا. اینڈ وی اسٹیبلائزڈ, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ
जो है रजा बाकर साहब का टीम का इकोनॉमिक टीम का था. जैसे ही हम थोड़ा सा बेहतर हुए 2020 में कोविड आ गया, एंड कोविड जब आया है तो उसने सारी दुनिया को, द वर्ल्ड वाज स्टन्ड एंड पैरालाइज्ड. एंड आई थिंक वो एक होता है कि यू नो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. सो मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी अपने प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उस वक्त बैठ के जो सिनेरियोज पेंट किए जा रहे थे पाकिस्तान के बारे में, और वो सही सिनेरियोज थे, बिकॉज आपकी इकोनॉमी जो थी वो मुश्किल से ICU से निकली थी और अभी वो रीहैब में थी, और दुनिया के अंदर कोविड आ गया जिसके अंदर अमेरिका और बरतानिया और इंडिया को भी नहीं पता था कि क्या करना है, पैरालाइज हो गया. तो वो कहते हैं ना कि लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप इज टू बी एबल टू सी द लाइट बिफोर द सन शाइन्स. और यही लीडरशिप होती है कि इससे पहले कि सूरज आए आपको अंधेरे में उजाला नजर आना शुरू होता है. रोशन डिजिटल अकाउंट, रोशन मैं इसलिए कहती हूं कि एक रोशनी की किरण थी कि क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारी एस्टिमेशंस क्या थी, मुझे अभी भी याद है मैंने रज़ाक दाऊद साहब से बात की, ये मैं बात कर रही हूँ कोई अप्रैल 2020 में बात की, रज़ाक दाऊद साहब से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि अंजलि कोई 70% एक्सपोर्ट्स नीचे आ जाएंगी, विच मेंट अगेन कि वो जो हमने इतना बड़ा खसारा किया हुआ था कि जी एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ा रहे थे और डॉलर को हम फराहमी उसकी ज्यादा कर रहे थे, 70% एक्सपोर्ट्स नीचे आ जाएंगी. फिर ऑब्वियसली ये भी इंडिकेशन थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो भेज नहीं सकेंगे पैसे, और फिर यू नो इन्फ्लेशन होगी. सो व्हेन आई लुक बैक एंड आई लुक एट this last year, कि how has Pakistan done well, and I would like to mention कि कल ही इकोनॉमिस्ट का जो एक नॉर्मलसी इंडेक्स है आया है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने नॉर्मलसी इंडेक्स दिया है. उन्होंने कहा जी 3 ममालिक ने सबसे क्विकली have gone back to normal, and that has been New Zealand, Hong Kong and Pakistan. वर्ल्ड एवरेज नॉर्मलसी की 66% है, पाकिस्तान 84.6% है, और उन्होंने सारी कैटेगरीज बताई हुई हैं. सो वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि वो एक कहावत है कि जी एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि जी लॉकडाउन कंप्लीट नहीं करना, एंड ही वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑपोजिशन. हमारे अपने MNAs, हमारे अपने पार्लियामेंट्री साथी जो थे वो यही कह रहे थे कि जी मर जाएंगे लोग, बट ही सेड कि जी हमारे तो गरीब इतने हैं वो मर जाएंगे. आप उनको अंदर, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, एक कमरे में जब 15 लोग रहते हैं वो कर ही नहीं सकते, वो बाहर आ जाएंगे. और जो इंडिया में हुआ कि पीपल डाइड, एंड तो वो जो एक था स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी, व्हेन द होल वर्ल्ड वाज गोइंग लॉकडाउन, यू वॉक द ऑपोजिट वे. वो कहते हैं ना ट्रैवलिंग द अनट्रैवल्ड रोड, जहां ट्रैवल रोड होती है, जहां सारे जा रहे होते हैं, यू आर नॉट अ लीडर, यू आर अ फॉलोअर, क्योंकि वहां सारे जा रहे हैं, सब लॉकडाउन कर रहे हैं, आप भी चुप करके वही लॉकडाउन कर रहे हैं. लेकिन आप अनट्रैवल्ड रोड लें और रिस्क लें. लीडरशिप यही होती है. एंड आई थिंक दैट वन स्ट्रैटेजी ब्रॉट द इम्पेटस कि जी हमने कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स करनी है. इसीलिए जो रजा बाकर साहब आपको कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबको, हम सबको कहा, फॉरेन ऑफिस में भी कहा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो. रजा बाकर साहब को कहा कि जी कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो. और हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है ओवरसीज पाकिस्तानीज, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, पाकिस्तान के अंदर ही है, हाउ टू ब्रिंग देम टुगेदर. एंड दैट्स रियली द चेंज. ये जो शिफ्ट आया सोच में हमारी सबकी कि जी अगर हमारा लीडर इतना दिलेर है कि उसने देखा कि अमेरिका भी और यूके भी और इंडिया भी सारे के सारे लॉकडाउन पे जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे गरीब मर जाएंगे. और फिर वो जो एहसास का प्रोग्राम हुआ, जो कि वर्ल्ड बैंक ने अब कहा कि 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स में से था, एक पैसा ट्रांसपेरेंट हुआ. फिर रोशन डिजिटल अकाउंट आया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द बैंकिंग इंडस्ट्री.
I must appreciate the State Bank led by Raza Bakar. We are really proud of them. We are really proud of Dr. Murtaza. क्योंकि इस किस्म के ये खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, एग्जाम्पल हैं कि सब कुछ छोड़ के आए पाकिस्तान उस वक्त जितना सब कुछ सबसे मुश्किल था, आके पाकिस्तान को सहारा दिया. हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जब कोरोना था, घर में बैठे हुए थे, जॉब्स का नहीं पता था, उन्होंने पाकिस्तान को ट्रस्ट किया, इस गवर्नमेंट को ट्रस्ट किया. और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने जिस जिद्दोजहद के साथ और जिसको कहते हैं ना मकसद के साथ पाकिस्तान को सहारा दिया, Roshan Digital Account became the beacon of light. And that is why I don't just see it as a product or a banking service. I see it as a symbol of a Naya Pakistan. I see it as a symbol of what Pakistan today presents. आप देखें 70% exports down थी. मैं अप्रैल की बात करें. And then Razak Daud Saab and his team got up. And हमने जब देखा कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अलाइन हो गए कि जी इस वक्त चांस है, हमें एक लिवरेज मिला है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. बांग्लादेश इंडिया कंप्लीट लॉकडाउन्स की वजह से बंद थे, उसको लेवरेज किया. एंड टुडे आवर एक्सपोर्ट्स हैव बीटन ऑल रिकॉर्ड्स. गुड्स एंड सर्विसेज मिला के 31 बिलियन है. हमारे जो जिसको कहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट 1.5 बिलियन है. हमारी जो रिमिटेंसेस थी वो 29 बिलियन है. ये सारा जो अचीवमेंट है और जिसकी वजह से ग्रोथ जो है हमारी 4% हो गई है. दिस इज अ रिमार्केबल स्टोरी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी. क्योंकि लीडरशिप एट ऑल लेवल्स चाहिए. आपको सिर्फ ऊपर नहीं चाहिए, आपका जो नीचे दिहाड़ीदार बंदा है वहां वहां भी लीडरशिप चाहिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी को देखे. इंस्पिरेशन तो आती है लेकिन फिर सबने अपना किरदार निभाना होता है. मैं फॉरेन ऑफिस की बात करूंगी क्योंकि मैं वहां हूं. वहां भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी सारी फॉरेन मिशंस ने मिलके कहा, हमने कहा जी पैराडाइम शिफ्ट करें. ये वो जमाना नहीं है कि जी फॉरेन ऑफिस बैठेगा और वो अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस करेगा और दैट्स इट. एवरी फॉरेन ऑफिसर फ्रॉम बिलो टू द टॉप इज अ सेल्समैन. ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर, ही इज अ सेल्स मैनेजर, ही इज अ रिलेशनशिप मैनेजर. He has to play the part of now talking about not just international diplomacy but economic diplomacy. और हमने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया कि जी आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कैसे करनी है. वर्चुअली इनके साथ सेशंस किए, इनके साथ ब्रीफिंग की, टारगेट्स की बात हुई और फॉरेन ऑफिस बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नया पाकिस्तान. एंड I was just going to interject because there are many questions coming जो आपसे भी बड़े relevant होंगे. तो अगर आपकी इजाज़त हो तो I would towards the end direct those questions to you. आपने जो अभी तक बातें कही हैं उसमें मैं बिल्कुल 100% agree करूँगा as a banker and as what we are seeing कि बहुत मुस्बित इक़दामात आप की हुकूमत ने लिए जिसकी वजह से ये कोरोना की कंट्रोल आई है. हमारी इकॉनमी, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट का सुना गवर्नर साहब से, रेमिटेंसेस का. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ द इनिशिएटिव्स एंड द सपोर्ट दैट द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, जिसकी वजह से ये हमें तमाम तर स्टेबिलिटी इकॉनमी में और एक इन्वेस्टमेंट नज़र आई है. सो थैंक यू वेरी मच दीप साहिबा. आई विल कम बैक टू यू विद मोर क्वेश्चंस स्पेसिफिकली टुवर्ड्स योर एरिया इन द एंड. हमारे पास वी डू नीड टू रिवर्ट बैक टू दिस प्रेजेंटेशन बाय द स्टेट बैंक एंड Arshad Bhatti साहब हैज जॉइंड अस to share the slides because I think Murtaza साहब का connection इतना clear नहीं था. भट्टी साहब, अगर आपसे मैं गुजारिश करूं कि kindly take us through the details of the RDA offering, that would be very useful for our audience. नहीं भट्टी साहब, आपकी भी जो है ना वो आवाज नहीं आ रही है. I don't know if Governor Saab can take over या फिर we still wait and go on to our next speaker before reverting to State Bank.
بٹی صاحب آپ چیک کرنا چاہیں گے کیونکہ نارملی آپ لوگوں کی بڑی اسٹرانگ اور کلیئر لائن ہوتی ہے, آج آئی ڈونٹ نو کنیکشن میں کیوں یہ دقت آ رہی ہے. بٹی صاحب سلائڈس تو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اب آئی ڈونٹ نو کہ اگر یہ چونکہ آپ کا آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اب آ رہی ہے بٹی صاحب. اوکے جی, تھینک یو جی, Now it's very تھینک clear. یو جی, تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری گڈ ایوننگ فرام پاکستان اینڈ ویری گڈ مارننگ فرام نارتھ امریکہ جی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا جوائن کرنے کا. بیک گراؤنڈ اور بیسک انفارمیشن تو ساری آ چکی ہے. میں کوئکلی ذرا اس کے پریمائسز اور جو اس کی فیچرز ہیں اس پہ آ جاتا ہوں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے, تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو. سو اس کے کی فیچرز بٹی صاحب وہ آپ جب سلائیڈز آن کرتے ہیں تو آپ کی آواز پھر جو ہے نا بریک کرتی ہے, تو اگر وہ میرے خیال سے بہتر ہے کہ پھر سلائیڈز کے بغیر اگر آپ کر لیں, کیونکہ آپ کی آواز پہ بہت کلیئر آتی ہے. نہیں بٹی صاحب آپ کی آواز پھر جو ہے نا وی لوزنگ یو. نہیں بٹی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, تو میری گزارش یہ ہوگی بیکاز آپ لوگوں کی سلائڈز ایکچولی آر ویری ویری یوزفل اینڈ ویری ہیلپ فل. سو اگر ممکن ہو تو ویل گو آن ٹو ندیم نقوی صاحب اینڈ ویل کم بیک ٹو یو آفٹر ہم. دیکھیں کہ اگر آپ کے کنیکشن سے یا کوئی اور کنیکشن سے وی گیٹ اے کلیئر لائن, سو دیٹ ول بی ویری یوزفل فار آور آڈینس. So I'll come back to you in 5-7 minutes after we hear from our next panelist, ندیم نقوی صاحب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ وائس پریزیڈنٹ کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل کے ہیں اینڈ آلسو ڈائریکٹر آف دا اسٹاک ایکسچینج. تو اس میں ندیم صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ واٹ از دا جنرل امپریشن ان کینیڈا اباؤٹ پاکستان ان ٹرمز آف انویسٹنگ, اپرچونیٹیز کے لحاظ سے, آسانی کے لحاظ سے, اینڈ کیا انویسٹمنٹ ایونیوز ان پاکستان ہیں جو اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں. تو اگر آپ اپنے تھوڑے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں, بیکاز یو آر ویری کلوزلی کنیکٹڈ ٹو پاکستان, دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل فار آور پارٹیسپینٹس. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Mohsen Saab. Very kind of you. It's an honor to be here with such an august assembly of speakers. And I would like to specifically thank the High Commissioner and also Andreeb Sahiba and Dr. Bakir, because they are the government representatives. And I must congratulate the PTI government and particularly our Honorable Prime Minister for having the vision to launch this, and Bakir Saab and his team to have implemented this. I think there is no other example of any regulatory authority that has implemented such a profound scheme in such a short time, whether in the emerging markets or even in the developed world. So hats off to the entire government machinery of having done this. This is quite a feather in the cap of PTI government and the Prime Minister and his team. I would just like to say کہ یہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کو ہمیشہ سے یہ ایشو رہا ہے, کیونکہ میں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے یہاں آتا بھی رہا ہوں, اب یہاں پہ ہوں باقاعدہ, کہ اگر انویسٹ کریں تو کس طرح سے جائیں. تو I think that one particular major obstacle has been removed by the digital Roshan account. And I think the areas that they can really invest in are quite a few. دیکھنے میں تو یہ ہوتا ہے اچھا اگر جائیں گے پاکستان تو کس طرح کریں گے, کہاں انویسٹ کریں گے, مگر اگر آپ دیکھیں تو اس اکاؤنٹ کے تھرو آپ کے پاس پوری انویسٹمنٹ ہورائزن کھل جاتی ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے ایسٹ کلاس ان اٹس اون فار اوورسیز پاکستانیز. تو آپ یہاں پہ جب انویسٹ کرتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے, اپنی سیونگس کو انویسٹ کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, آپ کی کموڈیٹیز مارکیٹ ہے, فارن کرنسی مارکیٹس ہیں, اور اس طرح کے ویریس ایونیوز ہیں. تو یہ ایک نیا ایسٹ کلاس سمجھا جا سکتا ہے. یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے, اس کے اندر اسٹیٹ بینک نے جو سہولت پرووائڈ کی ہے, اس میں جو پاکستانی روپیز میں ہے اپ ٹو 11% کا ریٹرن مل جاتا ہے. $7 میں 7.5% کا ملتا ہے. اسی طرح یو کے اور یورو میں بھی اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں, اور میں نے یہ سنا ہے کہ شاید کینیڈین ڈالرز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو کینیڈین انویسٹرز کین ایکچولی open an account in Canadian dollars in the times to come. اس کے علاوہ جو شریعہ کمپلائنٹ فیچر ہے وہ بھی اویلیبل ہے. Obviously over the last decade or so
there has been a lot of interest in Sharia compliant products, and the State Bank has very kindly actually kept that in mind and put that as one of the key products. और देखने में नजर ये आता है कि जिस तरह से कन्वेंशनल अकाउंट्स के अंदर पैसे आए, इसी तरह शरिया कंप्लायंट में उतने ही पैसे आए जैसे गवर्नर साहब फरमा रहे थे. एक चीज जो मैं जरूर अर्ज करूंगा वो ये है कि Habib Metro Bank, hats off to them as a loyal customer of theirs for the last 30 years. Their quality of service has been unparalleled. My first account that I opened with Habib Metro was in 1991 when I came back to Pakistan originally. And to date, there's never been a single instance where I can say that the service has let me down. So not as an advertisement for you, Mohsin, but hats off to the quality of service and personalized customer care that Habib Metro has always provided. I'd like to say also that when you talk about the stock market, and Arif Habib Saab is the great authority, so I'll leave the details with him. But Pakistan stock market over the last 15 years has provided a dollarized return of approximately 15 to 17% per annum. That by any standard is quite outstanding, and I think a lot of people don't realize that. अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट अगर करना है स्टॉक मार्केट में तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए भी स्टेट बैंक ने बहुत मेजर डेवलपमेंट्स और इनिशिएटिव्स लिए हैं. आप एक बार अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लेते हैं तो आपके पास सहूलत हो जाती है कि आप बहुत ही आसानी के साथ अपने सेंट्रल डिपॉजिटरी में, नेशनल क्लियरिंग में और अपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हैं. ये डिटेल्स इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड लेटर वी विल डिस्कस इट. और एक बार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब आप आ जाते हैं तो आपके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर मैंने यही देखा है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है. तो उसके लिए बेस्ट एवेन्यू इज ईदर वाया म्यूचुअल फंड्स, और अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ETFs भी लॉन्च किए हैं. आपके ऑडियंस जो कनाडा में उनको अंदाजा होगा कि ETFs are now one of the biggest asset classes in financial instruments with over $9 trillion. And while there are some ETFs that are listed on the New York State Stock Exchange as related to Pakistan, but within Pakistan, also ETFs have been launched, particularly by United Bank Limited Asset Management Managers and NIT, National Investment Trust. And I think investors should take a look at their websites to get a feel of these ETFs. They are the index-related and basket-related instruments, which are much easier to manage and understand. Similarly, there is a big area in the real estate side. The government's recent budget has facilitated the formation of REITs, real estate investment trusts, and Arif Saab actually is a pioneer in that because his group was the one which launched the first real estate investment trust in all of Asia. And in South Asia, it was the first one to come on public even before the larger market of India came into picture. So real estate is another area that is again investable. There are several very good corporate sector securities, especially banks, term finance certificates, TCFs, which are very stable and have a good long-term income producing potential, which overseas Pakistanis can profit from. So these are some of the financial instruments that have been in place. The Pakistan Stock Exchange is in the process of launching a new GEMS board, which is Growth and Emerging Markets Board, where the focus will be on IT startups and IT companies that are in a high growth mode once their product has been reached the commercial level. So that will be another opportunity. I think the next 6-8 months, you will see the GEMS board becoming activated, and Pakistanis who are interested in the IT area within Pakistan, which is actually a very dynamic field at the moment. The IT startup scene is very, very active in Pakistan. They would be able to invest in those. Besides these products, one might just mention that it's not just the investment side, but a lot of Pakistanis want to help and assist families back home, for example, in purchasing a car. So the Habib Metro Bank, with other banks also, has a very, very easily available facility at very attractive rates and seamlessly can provide the financing and insurance related to it for purchase of car for the family, for parents or siblings who are there while overseas Pakistanis are here.
So I just want to end here because there are a lot of very good speakers coming through, and there are a lot of questions being asked. And I would just like to thank once again Mohsin and all the panel speakers for being with us. Thank you so much. Nadeem Saab, thank you very much. Really appreciate. And as I said, we will circle back with you as well, because one of our core objectives also is to see how we can support greater investment in PSX. But उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे. जैसे आपने कहा कि आरिफ भाई यहाँ पे मौजूद, तो we will hear from him. वैसे भी एक दफ़ा ये चेक कर लूँ, अगर स्टेट बैंक की स्लाइड्स यूज़ हो रही हैं तो we will take the slides first. जी मोहसिन साहब, ये बताएं कि I think both Murza Saab and Arshad are having a problem. So I can try to see if I can fill in for them and if we can share. If it works well enough. If it does not work, तो then I will ask you कि आप शेयर कर लें. आपके पास प्रेजेंटेशन आ गई है? जी मेरे पास सामने आ गई. गवर्नर साहब आप बिस्मिल्लाह करें. And wherever you require, I'll be happy to step in. Okay, आगे चलें ज़रा. So this is a presentation meant to just now walk people through some of the key features of the Roshan Digital Account Initiative. Now, as I mentioned, the three key features: presence-less account opening, lifestyle banking products, and that they are repatriable. These are the 3 points that I already made. तो हम आगे चलते हैं. Now, to open a bank account, it is very, very straightforward. All you have to do, as I mentioned, is to visit the homepage of the State Bank of Pakistan. There you'll get the links to all the participating banks. आगे चलें. ये कुछ services आपको मुयस्सर हैं. You can pay bills through your Roshan digital account. You can invest in stocks. You can get a loan for yourself or your family. You can invest in Naya Pakistan certificates. These are just like saving certificates in Pakistan, except these are dedicated for overseas Pakistanis, and they allow very, very attractive returns in US dollars, as well as Pakistani rupees, as well as other currencies as well. Recently, we have added the ability to give charity as well. It's under the brand name of Roshan Samaji Khidmat. And all you need to do is to use a drop-down menu to click your favorite hospital, your favorite charity, and you can immediately give. आगे चलें. अब ये हैं रिटर्न्स ऑन दी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स. अगर आप देखेंगे तो इसमें US डॉलर पे डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी, शॉर्टेस्ट वन बीइंग 3 months, longest one being 5 years, you get the return ranging from 5.5% to 7%. Is pay tax is 10% full and final. That is deducted at source, and that means कि इसके बाद अगर आपकी और कोई वजह नहीं है, that you don't have any other income in Pakistan, so then you don't need to file a tax return with FBR, because उससे लोग जो overseas Pakistanis बड़ा घबराते हैं कि अगर हमने इसमें invest किया तो फिर FBR हमारे पीछे तो नहीं आएगी. तो इसमें accordingly full and final का law में status दे दिया गया है. आगे चलें. अभी तक की जो परफॉर्मेंस में जो बार बार जिक्र हुआ, ये आप देख लें. आप किसान ने 171 ममालिक से खोले हैं, तकरीबन 1,80,000 अकाउंट, और इससे तकरीबन $1.56 बिलियन आ गया है. हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के एस्टिमेट हैं तकरीबन 7 से 9 मिलियन. तो अगर आप देखें, if just from 180,000 accounts इतना ज़्यादा आ गया है, तो we are quite confident कि आगे जाके, and from the good efforts of banks like Habib Metro, we should be expecting a lot more to come in. आगे चलें. This is the pace of the account opening. As you can see, Allah ke karam se, it is maintaining very, very good momentum. And this is one email report that I never miss daily. मुझे हर बैंक की performance आती है. So it is showing very good momentum. I think next slide पे चलें Mohsin. You will see the fund flow. आप देखें monthly जो fund flow बढ़ रहे हैं, cumulative now is close to 1.6 billion, और हर बार के ऊपर monthly inflow देखेंगे. जून में highest ever $310 million का इनमें flow आया. आगे चलें. ये स्लाइड बताती है कि फंड्स का इस्तेमाल क्या हो रहा है. तकरीबन 31% और जस्ट अकाउंट बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस, मसलन बिल पेमेंट और इस किस्म की चीज़ें. ये वो पैसा है कि जिस पे हुकूमत को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा. तकरीबन 40% जो है वो कन्वेंशनल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में है. तकरीबन 30%
शरिया कंप्लायंट सर्टिफिकेट्स में है. स्टॉक मार्केट में भी सिर्फ 1% है और इसमें हम सबको मिलके और ज़रूरत है कि इसकी आउटरीच बढ़ाएं, बिकॉज अगेन थ्रू माउस क्लिक्स पीपल कैन गेट एक्सेस टू द स्टॉक मार्केट. रियल एस्टेट पे अभी सिर्फ 0.4% है, बट अब हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, रोशन अपना घर. प्राइम मिनिस्टर साहब उसको लॉन्च करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड दैट विल मेक इट अ लॉट ईजियर टू बाय रियल एस्टेट इन सम ऑफ द हाउसिंग स्कीम्स इन पाकिस्तान. आगे चलें. अब हमने कुछ इसमें से नए फीचर्स डाले थे इन रिस्पॉन्स टू द फीडबैक, और ये सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. And these include reduced bank transfer fees if your correspondent bank is one of the large 4 international banks, such as JP Morgan, such as Chase, such as Deutsche, and one more, I think, Citi. So the correspondent banking charges have been negotiated to only $5 to $9. आपको जानते हैं वैसे these can range sometimes $30, $40, $50 as well. And then here are some of the other refinements we have done in response to feedback. आगे चलें मोहसिन. This is the scheme I was telling you about, Roshan Apna Ghar. This is going to make it essentially very convenient for overseas Pakistanis to be able to invest in real estate in some of those schemes in Pakistan which banks themselves feel very comfortable about, that उसमें market value जो है that's easily determined, and जिसमें banks themselves will be willing to take the risk because they of course have the mortgage and the lien on the property. As I mentioned, inshallah by the end of this month you will hear a lot more details about it. आगे चलें मोहसिन. Roshan Equity, ये अभी we are making a concerted effort with the market players, with banks, so that we can do more outreach on the stock market. And इस पे one of the key challenges and goals is to improve the customer journey. अभी integration जो है needs to be strengthened a little bit. तो inshallah this also will be launched very soon. आगे चलें. जी. Chale, wonderful ji. So this is on the left hand side. I would tell you this web address is the one that you can use to get more information, and on the right hand side was the help desk that we have at the State Bank. So Mohsin Saab, these were all the deck. So with your permission now, I will excuse myself. Arshad Bhatti is available to answer the questions that the audience may have. जी, thank you very much Governor Saab, very very useful slides. बहुत शुक्रिया आपकी शमूलियत का. Have a nice day. Moving on, our next speaker is somebody who absolutely doesn't need any introduction. Arif Habib साहब जो हैं, जिनको हम लोग सब more popularly आरिफ भाई कहते हैं. He's a guru in the stock market, और उनकी शमूलियत आज इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे भी सुनेंगे कि we are all aware that the stock market is doing very well. अभी गवर्नर साहब ने दिखाया स्क्रीन पे कि रोशन डिजिटल के फ्लोज जो कि बहुत कामयाब रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की तरफ सिर्फ 1% इन्वेस्टमेंट गई है. तो आरिफ हबीब साहब से आई वुड रियली रिक्वेस्ट हिम टू कमेंट ऑन अ फ्यू थिंग्स. आरिफ भाई, एक तो ये कि स्टॉक मार्केट का किस तरह से आपका व्यू है, इन्वेस्टमेंट आप कैसे देख रहे हैं, एंड व्हाट वुड बी योर मैसेज टू ओवरसीज पाकिस्तानीज, व्हाई शुड दे कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, और कितनी आसानी से अब ये मुमकिन है, इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर सकें तो. आरिफ भाई. Oh my God, his answer is not. अरे भाई, आपका भी आई थिंक वो लाइन का कनेक्शन सडनली जो है वीक हो गया है. अरे भाई, अगर ऑडियो बंद करके आप देखें तो लेट्स ट्राई कि वो किस तरह, वीडियो बंद करके देखें किस तरह से आपका आता है, अगर ऑडियो क्लियर हो तो. नहीं, आरिफ भाई की आवाज नहीं आ रही सही तरह से. तो मेरे ख्याल से आरिफ भाई, अगर जब तक आप दोबारा डायल करेंगे, मे बी हम कर्नल साहब से जो है ना, कर्नल हुसैन साहब से अगर 5 मिनट गुफ्तगू कर लें, बिकॉज ही इज़ ए कैनेडियन पाकिस्तानी बेस्ड इन कैनेडा. तो उस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंस है आज उनकी भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन के. कर्नल साहब, एज इफ आई कुड, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, बट एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, व्हाट कन्वीनियंस डज द रोशन डिजिटल अकाउंट ऑफर, एंड क्या फीचर्स हैं जो आपके ख्याल में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या यूज़फुल हैं,
یا اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرس کے لیے ہیں، تو اس پہ اگر آپ اپنے کچھ ویوز دے سکیں تو آئی وڈ بی ویری گریٹفل. بہت شکریہ محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Ladies and gentlemen of the online audience and the panelists, Assalamu alaikum. By now, I think the whole lot of us are very clear as to what is this Roshan digital account all about. اس کی انفارمیشن جیسے رضا باکر کہہ رہے تھے کہ 20 ویبنارز بھی ہو چکے ہیں اور انفارمیشن بھی اویلیبل ہے، گوگل پر بھی انفارمیشن بھی اویلیبل ہے، ویب سائٹس بھی سارے بینکوں کے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اویلیبل ہیں. سو دیئرفور دیر از نو شارٹیج آف انفارمیشن. اینڈ آئی تھنک ایون ٹوڈے during the last few speeches, the salient features, the key features of Roshan digital account have been adequately explained, very thoroughly explained, and there is no shortage of information, in other words. لیکن اس کے باوجود میں یہ آبزرو کرتا ہوں اور ہم سب کی یہ آبزرویشن ہے، لوگوں نے کہا کہ 9 ملین سے زیادہ ہم لوگ اوورسیز پاکستانیز ہیں، تو ابھی تک اکاؤنٹ جو کھلے ہیں وہ صرف 180,000 کے قریب کھلے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی لوگ کیوں نہیں کھول رہے، یا کھول رہے ہیں تو کتنا جلدی کھولیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہم اوورسیز پاکستانی، ان کے ویوز یہ ہیں کچھ لوگوں کے کہ بھائی ہمیں پاکستان میں جانے کی کیا ضرورت ہے، پاکستان میں کیا اکاؤنٹ کھولنا، بھائی ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قریب میں ہمارا بینک ہے، ہمارا اکاؤنٹ ہم گھر میں بیٹھے آن لائن بھی آپریٹ کرتے ہیں، اور جی چاہے تو ہم برانچ میں بھی چلے جاتے ہیں، جا کے انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے، تو ہم اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں، تو پاکستان جانے کی کیا ضرورت ہے. ان لوگوں کے لیے میرے پاس آج 2 میں پوائنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی توجہ میں چاہوں گا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کیوں جانا چاہیے RDA کھولنے کے لیے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. تو میں یہ سب سے پہلے آپ سے کہوں جی کہ پاکستان کو فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ بھائی بڑے بڑے ایکسپینسو انٹرنیشنل لونز جو لیے ہوئے ہیں ان کو پے بیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی اکنامک گروتھ اور پروگریس کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے. اس لیے یہ اشد ضروری ہے کہ پاکستان تمام وہ ذرائع اپنائے، تمام وہ ذرائع استعمال کرے جس سے کہ اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو میکسیمائز کر سکے. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میرا موقف یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ پاکستان ہماری ماں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کی ضروریات بچوں کو ہی پورا کرنی ہوتی ہیں، اور ماں کی پکار نیک بچے جو ہیں وہ کبھی بھی اگنور نہیں کرتے. تو ہم لوگ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، ہم پاکستان کے گرون اپ بچے، کمائی والے بچے ہیں. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کی گروتھ، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی بہبود میں حصہ ڈالیں. اور یہ جب ہم حصہ ڈالیں تو ہمیں یہ فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ جو RDA کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور اتنے زیادہ ویبینارز ہو رہے ہیں اور یہ انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اس کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، تو یقین جانیے یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے، اوورسیز پاکستانیز کے لیے. یہ ایسی انویسٹمنٹ وہیکل ہے کہ اس میں اگر آپ پیسہ رکھیں، اکاؤنٹ کھولیں، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اکاؤنٹ کھولنا اتنا سمپل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم آن لائن 45 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اکاؤنٹ کھل جاتا ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایز این انویسٹر میں آلریڈی اپنے اکاؤنٹ کھول چکا ہوں پاکستان میں, بوتھ ان ڈالرز اینڈ ان پاکستانی کرنسی, اور بہت پیسہ ٹرانسفر کیا ہے اور ابھی اور کریں گے, کیونکہ میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہوں. تو یہ بات میں سب پاکستانی اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از دا اسپرٹ ود وچ ویو گاٹ ٹو موو. ایک اور بات یہاں پہ جو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان میں, وہ اللہ کے کرم سے ایسا نیک آدمی ہے, ایسا دیانتدار آدمی ہے, a man of integrity, a man of character, a man who is truly dedicated to the cause of the people. He truly wants the well-being of the people of Pakistan. He wants all of us in Pakistan to prosper. He wants Pakistan to be strong. He wants Pakistan to come into the line of developed world. He wants to make sure کہ پاکستان آگے ترقی کرتا چلا جائے. تو میں یہ پاکستانیوں سے, اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ جنہوں نے نہیں کھولا ابھی تک اکاؤنٹ, پلیز کھولیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم عمران خان کی ہیلپ کریں گے, عمران خان کی ہیلپ ہوگی. Let us strengthen his hands so that Pakistan can develop, so that Pakistan can grow, so that Pakistanis can become economically prosperous and comfortable. تو یہ تو پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا آج وہ ہے کہ دیکھیے یہ آر ڈی اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان میں ہم کھول کے صرف پاکستان کا فائدہ نہیں کر رہے, ہمارا اپنا بھی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارا اپنا اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اگر اس پیسے کو ہم ادھر رکھیں کینیڈا امریکہ میں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیے نا, پاکستانی کرنٹ میں وہاں رکھیں, پاکستانی کرنسی میں اکاؤنٹ رکھیں تو آپ کو 11% تک پروفٹ مل رہا ہے, اور اگر آپ ڈالروں میں رکھیں تو 7% تک آپ پروفٹ کما رہے ہیں. اب یہ ریٹرن جو ہے, this is colossal return on your investment. Trust me, I'm an investor and I know it. کہ یہاں پہ وہ کینیڈا میں, I live in Canada and I've lived there for the last 45 years. تو یہاں پہ اس قسم کا ریٹرن ملنا, گارنٹیڈ ریٹرن جس میں کوئی خطرہ نہیں, بالکل سیف اینڈ سیکیور, وہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ عرض کروں گا اوورسیز کو کہ پلیز لیٹ us not miss this opportunity. It is a great opportunity. It is an investment vehicle which I think we all ought to make use of. We must avail this opportunity. تو اس میں بہت ساری اچھی جو کی فیچرز آپ لوگوں نے سنے. سب سے امپورٹنٹ جو فیچر ہے اس کا وہ یہ کہ ریٹرن تو مل ہی رہا ہے اتنا زیادہ, لیکن یہ کہ وہ ریٹرن آپ یہیں کینیڈا میں, امریکہ میں, یا جہاں بھی آپ دنیا میں ہیں, وہاں بیٹھے بیٹھے آپ اس کو واپس اپنے بینک میں, لوکل بینک میں لا سکتے ہیں, یعنی ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ٹیکس امپلیکیشن بھی کوئی نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں, سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ٹیکنالوجی سے یا آن لائن آپ اپنا پیسہ اور پروفٹ کیپٹل بھی اگر چاہیں تو لا سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل 5 سال کے لیے, ٹو گیٹ دا میکسیمم ریٹرن 11% آن پاکستانی کرنسی, تو شیل وی سے کہ خدا نخواستہ 2 سال کے بعد آپ کو اس پیسے کی ضرورت پڑ گئی یہاں پہ بیٹھے, تو آپ اس کو 5 سال سے پہلے یعنی 2 سال کے بعد ہی آپ ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی فیسلٹی ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے رضا باقر کہہ رہے تھے کہ یہ فیسلٹی جو کریٹ ہوئی ہے, یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ لانچ ہوا ہے, I must take my hat off to everybody in Pakistan, the government and the state bank and all the cooperating banks in Pakistan, جنہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور اٹریکٹ کرنا شروع کیا پاکستانیز کو کہ اپنا پیسہ باہر رکھنے کی بجائے یہاں رکھو, پیسہ آپ کا ہی ہے, جب آپ چاہیں گے آپ اس کو استعمال کریں, جیسا چاہے ویسے استعمال کریں. پاکستان میں اس پیسے کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اپرچونٹیز بے انتہا دی جا رہی ہیں. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, جسٹ ون, اسٹاک ایکسچینج, ریئل اسٹیٹ, چیریٹیز دیں, کار لیں اپنے رشتہ داروں کے لیے. تو یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں, I must say a lot of hard work has gone into designing this offer for all of us. And we should be grateful to the government of Pakistan for giving it to us. ہمیں یہاں پہ بہت ہی کم, اب میں پرسنٹیج نہیں بتاؤں گا, لیکن بہت کم ریٹرن ملتا ہے پاکستان ہمارے پیسے کا یہاں پہ. تو اس لیے جو یہ اپرچونٹی ہے جسے ہم لوگ ابھی استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں, I think we are very fortunate. And all of us, I would urge everybody whoever is living out of Pakistan, یہ کریں. میں ladies and gentlemen, let me tell you کہ مجھے پاکستان سے نکلے ہوئے 45 برس ہو گئے, لیکن پاکستان میرے اندر سے نہیں نکلا ابھی تک. I am still a die hard پاکستانی. اور میں صرف میں ہی نہیں ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیز اوورسیز جو رہتے ہیں ان کے دلوں میں پاکستان بستا ہے. وہ بڑے پیٹریوٹک ہیں, وہ ہر وقت پاکستان کی بہتری, پاکستان کی بہبود, پاکستان کی خوشحالی کا سوچتے ہیں. تو this is one vehicle which we can all utilize to benefit Pakistan and also to benefit ourselves. اور ہمیں کیا بینیفٹ کہ ہمارا پیسہ گرو کرے گا وہاں. ہمارے پیسے میں آپ کو جیسے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں وہاں انویسٹ ہو گیا تو ہمیں بہت ہی ایکسٹرا قسم کی ریٹرنز ملیں گی. Thank you very much. If there are any questions, I'd love to answer them. Thanks a lot, bye. بہت بہت شکریہ کرنل صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ جیسے محب وطن پاکستانیوں کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اپریشیٹ آل یور پیٹریوٹزم. آپ نے کئی چیزیں کہی ہیں اس میں, آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے 3 چیزیں سمرائز کر دی تھیں کہ اٹریکٹیو ریٹرن ہے, ریپیٹریبلٹی ہے فنڈس کی, اور جو بھی انویسٹمنٹ اس میں آتی ہے وی آر بیکمنگ اے پارٹنر ان پاکستان اکنامک گروتھ. یہ 3 آپ نے بڑی اہم باتیں کہیں, اس کے لیے میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اب ہم آگے چلتے ہیں, ہمارے آخری اسپیکر ہیں عارف بھائی. آئی ہوپ عارف بھائی آپ کی کنیکشن اگر کلیئر ہو تو وی وڈ لو ٹو ہیئر فرام یو بیکاز یور ہینڈ از آن دا پلس آف پاکستان اکانومی اینڈ دا اسٹاک مارکیٹ. سو عارف بھائی, could I request you to kindly share your views? عارف بھائی آپ کی انفارچونیٹلی جو ہے نا لائن کسی وجہ سے کلیئر نہیں ہے. عارف بھائی یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں دوبارہ سے ری ڈائل کریں بیکاز آپ کو سننا بہت ضروری ہے. Our viewers would benefit from your extensive experience and knowledge. آپ ویڈیو بند کر کے ٹرائی کرتے ہیں. نہیں عارف بھائی ابھی بھی آپ کی وہ ہے نا آواز بریک ہو رہی ہے. اگر میں آپ سے گزارش کروں ری ڈائل کرنے کے لیے تو آپ دیکھ لیں, اس وقت تک جو ہے نا میں ایک آدھ سوال جو کہ ہمارے پاس کئی سوالات آئے ہوئے ہیں, ان دی انٹرسٹ آف ٹائم مے بی آئی اسٹارٹ ٹیکنگ کوشچنز اگر آپ دوبارہ سے ری ڈائل کرنا چاہیں تو. نہیں عارف بھائی آپ کی آواز بریک کر رہی ہے. جی تو عارف بھائی جب تک آپ ری ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں اندلیب صاحبہ سے پہلا سوال اگر میں پوچھ لوں. میڈم یہ سوال آیا ہے کہ ان ٹرمز آف فارن افیئرز ہاؤ ہیز دی RDA initiative improved the landscape in scenario
of bilateral and multilateral foreign relationships. उस पे कोई इसका benefit या impact आया है? देखिए वो these are like I said interconnected things also. जब हमारे जो foreign missions जो हैं वो active होते हैं, diaspora के साथ connected होते हैं, हमारे पाकिस्तानी जो overseas होते हैं उनके साथ मिलके उनको engage करके काम करते हैं, तो एक chain develop होती है और ये chain develop होने से वो जो एक महसूस होता है कि जी there is a country, there is an office who's very active, वहाँ के लोग भी बड़े एक्टिव हैं, वो जब सारी कम्युनिटी के अंदर ये बात फैलती है तो एक आपका इमेज और ब्रांड बनता है और उस ब्रांड के तहत फिर आपको रिलेशनशिप में और निगोशिएट करना और चीजें लेना और पेनिट्रेट करना उस मार्केट में आसान हो जाता है. आपका म्यूट पे है. सॉरी, मैं कह रहा था बहुत शुक्रिया अंदीप साहबा आपके रिस्पांस का, एंड वी विल सर्कल बैक टू यू एज वी हैव मोर क्वेश्चंस पोरिंग इन. हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि कैन वी यूज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट फॉर फर्दर फंडिंग, इन्वेस्टमेंट और लोन फैसिलिटी इन पाकिस्तान? इसका जवाब जो है वो मैं दे सकता हूँ अगर स्टेट बैंक की तरफ से कोई इस वक्त अगर लाइन पे नहीं है. भट्टी साहब अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल रिस्पॉन्ड एंड देन आरिफ भाई इज बैक ऑन, तो देन वी विल गो टू हिम. सो स्टेट बैंक से भट्टी साहब कैन यू हियर अस? तो मैं सवाल आपके लिए दोहरा दूं. आई थिंक भट्टी साहब की लाइन अभी भी उतनी क्लियर नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ. कैन वी यूज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट फॉर फर्दर फंडिंग, इन्वेस्टमेंट और लोन फैसिलिटी इन पाकिस्तान? जी, इसका जवाब है यस. आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो इस पे आप बाहर भी बोरोइंग कर सकते हैं अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो, और अगर आप पाकिस्तान में इसके खिलाफ बोरोइंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं इस पे को एज सिक्योरिटी रखवा के. तो ये है. अब आरिफ भाई इज बैक, सो मे बी आरिफ भाई अगर आपसे गुजारिश करूं, जैसे मैं कह रहा था कि वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जैसे गवर्नर साहब ने दिखाया था कि सिर्फ 1% इन्वेस्टमेंट आरडीए की अभी तक स्टॉक मार्केट में गई है. सो अगर काइंडली आपके व्यूज आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें. जी मोहसिन भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बेस्ड इन कनाडा एंड एल्सवेयर से इस वक्त जो है वो इंटरेक्ट कर रहा हूँ. ये मेरे लिए बहुत ही आरिफ भाई अगर आप अपना वीडियो बंद कर दें, या आपने शुरू किया था तो बहुत ही क्लियर थे, अब आई थिंक शायद वीडियो की वजह से आवाज ब्रेक हो रही है. नहीं, आरिफ भाई की आवाज नहीं आ रही है. आरिफ भाई, we'll continue with our Q&A till inshallah. I hope you can get back online. लेकिन जो है ना, we can take the next questions. जी हाँ, वो हम अगर ऐसा होगा तो फिर नदीम साहब से भी स्टॉक एक्सचेंज के सवाल तो पूछ लेंगे. एक और सवाल ये आया है कि जी डज हबीब कैनेडियन बैंक टोरंटो हैव एनी लिंक विद हबीब मेट्रो बैंक? तो इसकी वजाहत मैं कर दूंगा. हबीब कैनेडियन जो है इज अ कैनेडियन बैंक which in turn is owned by Habib Bank AG Zurich, which is the same as our parent bank. तो हबीब बैंक AG Zurich मेजॉरिटी हमें भी ओन करता है और इंटायरली हबीब कैनेडियन बैंक को ओन करता है. तो कोई भी अगर आपको खिदमात की जरूरत हो तो यस यू कैन अप्रोच हबीब कैनेडियन बैंक एज वेल. आई एम जस्ट वेटिंग अगर आरिफ भाई का है, अदरवाइज वी विल आस्क मोर क्वेश्चंस टू द वेरियस पार्टिसिपेंट्स. एक और जो मैं कमेंट का बताऊंगा. मोहसिन साहब, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन. अगर कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है तो perhaps आरिफ साहब कैन कॉल यू ऑन द फोन एंड यू कैन पुट हिम ऑन स्पीकर और समथिंग.
kind of a stopgap arrangement, but it might serve the purpose. جی ہم چیک کر لیتے ہیں, میرے ساتھ میری کالیگ بیٹھی ہوئی, وہ چیک کر لیتے ہیں عارف بھائی سے اگر اس طرح سے ہم کرنا چاہیں تو اٹ بیکمز مور آڈیبل, بیکاز obviously ان کی شمولیت ہمارے لیے بہت ہی ضروری تھی. میں کرنل صاحب کا جو کامنٹ تھا اس پہ بھی میں دوبارہ سے ریفر کروں گا, جو کہہ رہے تھے کہ اور مزید پاکستانیوں سے اپیل کریں گے اکاؤنٹ کھولیں. بڑی اچھی بات ہے, اور جیسے گورنر صاحب نے سلائیڈز میں دکھایا تھا کہ روز 1000 اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. جون کے مہینے میں آپ نے دیکھا تھا کہ 31,000 اکاؤنٹ کھلے تھے اور $310 ملین کی انورڈ ریمیٹنس RDA کے تھرو آئی تھی. تو الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے یہ مومنٹم اس پہ بہت بلڈ ہو گیا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں عارف بھائی؟ اچھا عارف بھائی جو ہے نا موبائل سے دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں اس میں. ندیم میں ایک کویشچن آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ان دا مین ٹائم کویشچن یہ آیا ہوا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کچھ کی پوائنٹس بتا سکیں عارف بھائی کے آنے سے پہلے کہ وائی از دا پاکستان اسٹاک مارکیٹ attractive and why should it be considered by overseas investors to invest in PSX? آپ میوٹ پہ ہیں ندیم آپ. جی شکریہ. Good question and a very valid question. I think the global stock markets have entered a phase where the developed markets are becoming increasingly worried about the policies of the central banks, potential of rising interest rates, inflation, and growth normalizing after the huge jump up post-COVID opening. As a result, ساری emerging markets میں interest آیا ہوا ہے اس وقت. کوئی emerging market میں کیوں invest کرتا ہے, چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور emerging market ہو, سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ growth potential کیا ہے. تو 220 million people, a 4% growth rate rebound in a very short period of time, جیسے اندلیب صاحبہ نے فرمایا تھا, one of the best on record as the World Bank says, and the profitability of the underlying companies in Pakistan. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے اینالسٹ ہیں وہ سارے اپ گریڈ کر رہے ہیں پاکستان کمپنیز کی ارننگز گروتھ کو, جو لسٹڈ کمپنیز ہیں. آن ایوریج بٹوین 15 to 20% پر اینم اگلے 2 سال میں گروتھ نظر آ رہی ہے. تو these then fall into the valuation of the equities. پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ ایشین اسٹاک مارکیٹ سے تقریباً 55% ڈسکاؤنٹ پہ ہے. So this is a very, very good valid reason why Pakistan stock market actually offers extremely good investment value for the next 12 to 24 months. Thank you very much, Nadeem. That's a very, very good response, and I'm sure the participants benefited from the clarity of your response. For some reason, Arif bhai, abhi bhi I think aapki screen jo hai na wo freeze hui hui hai. So we will take a few more questions if you can come back. Otherwise, we will have to wrap up because that's the time that we had indicated to everyone else. تارر صاحب آپ کے ساتھ ایک کامنٹ بھی میں دوں گا اور اس پہ آپ کے کوئی ویوز ہو تو بتائیے گا. ہم نے جو ابھی تک اکاؤنٹس کھولے ہیں اور جو ہمارے پاس انفلوز آئے ہیں, وی ہیو بین ویری انکریج کہ کینیڈا سے کافی اوورسیز پاکستانیز نے ابھی تک اس میں انویسٹمنٹ شروع کی ہے. سو وی آر سینگ اے گروئنگ انٹرسٹ. اس حوالے سے اگر آپ کوئی سجیشن ہمیں دینا چاہیں کہ ہاؤ ٹو educate the overseas Pakistanis over there, so we would be delighted to collaborate with the Pakistan High Commission. جی certainly. اس سلسلے میں جی obviously جہاں تک انفارمیشن کا سوال ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی اویلیبل ہے. ہم نے اس کو کافی ڈسیمنیٹ بھی کیا ہے. گورنر صاحب نے بھی آج فرمایا کہ if you start, the starting point is the website of the State Bank and from there you know move onwards, that will be great. تو اس سلسلے میں یہ ہے جی کہ جو بھی whatever you want to put out for the customers, we can certainly manage. اور my suggestion would be کہ market کے dynamic کو ذہن میں رکھا جائے. اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ obviously I mean I'm not trying to draw a comparison. پاکستان خود بڑا ٹیکس ہیوی ملک ہے. We have more than 80 million Android users. تو وہ ایشو نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کسٹمر کی. یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ انڈسٹری میں ٹھیک ٹھاک کمپٹیشن ہے, بینکس آپس میں کمپیٹ کرتے رہتے ہیں
اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک تو آبویسلی وہ کسٹمر کا جو آبویس ایک ہوتا ہے نا کہ جی اس میں میرا بینیفٹ کیا ہے، یہ جو کوشچن ہے اٹ ہیز بن آئی تھنک ویری سکسنکٹلی اینڈ افیکٹولی ایڈریسڈ بائی کرنل صاحب. اور بیسیکلی وہ جو اٹرنل سوال ہوتا ہے نا مالی معاملات میں واٹس ان اٹ فار می، اس کو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ایڈریس کیا ہے. اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو یہاں پہ بینکس ہیں ویسٹ میں، they literally offer you not even peanuts. I think it's just the shell of the peanuts. جی بالکل. I don't want to say anything unsavory. تو obviously the product stands on its own. اور اس میں لیکن وہ ہے کہ جو بھی بینیفٹس ہیں، تو ایک میری جناب سجیشن یہ ہوگی کہ آج کا جو دور ہے نا، لوگ پڑھتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں. تو چھوٹے چھوٹے وہ جو ویڈیو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں نا، 10 سیکنڈس 20 سیکنڈس، اٹینشن اسپین بھی ذرا آج کل کم ہوتا ہے، تو ٹارگیٹنگ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا پاپولیشن. آلسو اگر کوئی ایسی پروڈکٹ ہے کہ جو خواتین کے لیے ٹیلر کی جا سکے، کیونکہ ویمن آر دے میک their spending decisions and they are a very I would say vibrant majority. پھر یہ ہے کہ ینگر ڈیموگرافک کو بھی، پیپل ہو آر اپ اینڈ کمنگ، جن کو مطلب جو ینگ پروفیشنلز ہیں ان کے لیے لائک فال بیک اور اس طرح کا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کووڈ ہیز اسپونڈ آئی وڈ سے لاٹ آف پینک آلسو، جب اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ مسائل ہے، تو وہ بھی ہے کہ جی اچھا ہاؤ ڈو یو کین ہیو دس لائک اے سیفٹی ویلو اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس طرح کے مطلب آئی وڈ سجیسٹ کہ پٹ دم آؤٹ اینڈ کیپ ڈسیمینیٹنگ دم. وی آر ایٹ یور سروس ٹو ڈو اٹ ان ایوری پاسبل وے. یہاں پہ بہت ساری بزنس آرگنائزیشنز ہیں، نقوی صاحب کی آرگنائزیشن بڑی فعال ہے، کرنل صاحب جیسے لوگ ہیں who are truly driven by patriotism. ان کو انلسٹ کیا جا سکتا ہے. جو ہمارے پاس یہاں پہ مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ لیز کیا جا سکتا ہے. And certainly we can, work towards realizing the real potential of RDA, which, as everybody has acknowledged, is a brilliant scheme. بہت شکریہ سر. Thank you very much, طارق صاحب. بہت شکریہ. عارف بھائی, we see you back. I think فون سے آپ نے ڈائل کیا. I hope کہ لائن بہتر ہو. I think جی عارف بھائی کے کنیکشن میں آج کوئی دقت آ رہی ہے. عارف بھائی ابھی بھی آپ کی جو ہے نا وہ آواز نہیں آ رہی اور تصویر فریز ہوئی ہوئی ہے. اگر بھائی آپ کو فون کر لیں نا جی محسن صاحب, آپ کو فون کر لیں اور اس کو آپ اسپیکر پہ کریں. ٹھیک ہے, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں عارف بھائی سے. عارف بھائی اگر اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں, میں بلکہ ہاں پوچھ لیں, ورنہ پھر میں ملا لیتا ہوں عارف بھائی کو اپنے فون سے. اور دوسرا میرے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ آر ڈی اے پہ کوئی منیمم اماؤنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو بھٹی صاحب لائن پہ ہیں یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ آر ڈی اے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کوئی منیمم اماؤنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں زیرو بیلنس سے, اور اس کے بعد اس میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو آپ اس کے حساب سے اس کو فنڈ کر سکتے ہیں. تو بھٹی صاحب آئی تھنک از بیک آن دا کال. اف ہی وانٹس ٹو آنسر اینی تھنگ دین ہی کین ڈو دیٹ ایز ویل. نہیں بھٹی صاحب, آج آپ یو آر آلسو آؤٹ آف لک ان ٹرمز آف یور کنیکشن. میں اب عارف بھائی کو ٹرائی کرتا ہوں, اور اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر ویل سی کے. جی while you are trying, Arif bhai, is it possible for you to just very briefly tell viewers that if they want to remit funds, let's say from Royal Bank of Canada into the Russian digital account Pakistan, is the process same as any other in terms of the IBAN and the other requirements, international banking requirements? I think a lot of people are confused on that. جی سملر ہیں. آپ نے وہی اسی طرح سے اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ اپنا آر ڈی اے والا مینشن کرنا ہوگا. دیٹس دی اونلی ڈفرینس. ندیم یہ عارف بھائی آ گئے ہیں, تو میں اس پہ جو ہے نا عارف بھائی سے اپنا ریکویسٹ کروں گا کہ عارف بھائی اگر آپ اسپیکر پہ میرے موبائل پہ اگر آپ بات کر لیں تو ہمارے آڈینس آپ کی کامنٹ سے دے کین بینیفٹ فرام یور پریزنس. جی محسن بھائی, میں اسپیکر پہ ہوں اور آپ کی جو ہے آواز مجھے صاف آ رہی ہے. آئی ہوپ میری آواز بھی آپ کو آ رہی ہے. جی بالکل کلیئر آ رہی ہے عارف بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے
नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भाइयों बहनों से जो है वो मुखातिब हूँ और उनके साथ जो है वो इस पाकिस्तान में एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे जो है वो बात करने का मुझे आपने मौका दिया है। कर्नल नजर हुसैन साहब की जो मैंने जो है प्रेजेंटेशन सुनी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली इसको जो है वो कवर किया सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की मेरिट्स हैं उस पर भी और जो बीइंग ए पाकिस्तानी पर्टिकुलरली उन्होंने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया और मैं बिल्कुल उनसे इस बात पर जो है वो एग्री करता हूँ कि ये विन विन है पाकिस्तान एंड फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। दोनों के लिए ये है कि वो जो इस की डेडलाइन है कि दूर रहकर भी पास कि दूर रहकर जो है वो हमारे मुल्क से जो है वो कनेक्टेड है। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की इस तरह बताई गई कि कोई 8 to 9 मिलियन जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसमें से अभी 1,80,000 जो है वो अकाउंट्स खुले हैं और उसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक इन तमाम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की एनुअल इनकम जो है वो $60 बिलियन प्लस है। जो वो पिछले सालों में कोई 22-23 बिलियन जो है वो बैंकिंग चैनल से भेजते थे, 6-7-8 बिलियन नॉन बैंकिंग चैनल से आते थे और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है ऑन एवरेज वो अपने पास जो है वो रखते थे जो इन्वेस्टमेंट के लिए उनको अवेलेबल होता था, जो वहाँ अपने मुल्कों में वो उसको इन्वेस्टमेंट करते थे या कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान भेजते थे। तो उसका पोटेंशियल जो है वो बहुत ह्यूज पोटेंशियल है और जब पाकिस्तान का हम फॉरेन करेंसी जो डेट देखें तो गवर्नमेंट डेट जो है वो $90 बिलियन प्लस है। तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट देखिए तो पाकिस्तान का जो डेट है वो इतना बड़ा नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई और बहन जो है वो पाकिस्तान को एज प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो सूदमंद होगा बल्कि आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान इस पर जो मौजूदा हुकूमत है वो इस बात जो है वो ज्यादा फोकस कर रही है कि वो अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के साथ इंगेज हो के उनका इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में बढ़ाए और उनके लिए अच्छे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। इसके लिए जो है वो और कोशिश ये हो रही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जाए, माइनिंग में बहुत ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जो है वो अरेंज किया जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी भी मुल्क में मैंने देखा है कि अगर जरा सा जो है वो पॉलिसी डायरेक्शन ठीक होता है तो वो बहुत जल्दी जो है रिकवर कर जाते हैं और बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। तो पाकिस्तान को मैं इसी किस्म का जो है वो मॉडल समझता हूँ कि उसमें अगर हम सब मिलकर जो है वो फोकस वे में जो है वो काम करें तो पाकिस्तान जो है वो बहुत तेजी से जो है वो इंशाल्लाह जो है वो प्रोग्रेस कर लेगा। इसमें जो आपने बताया कि मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ जो है वो अपने व्यूज को शेयर करूं तो मुझे ये है कि ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो ऑफर हो रहा है इसमें किसी ने सवाल भी पूछा और उसको जवाब भी दिया गया कि उसके अगेंस्ट जो है बोरिंग भी कर सकते हैं और अगर हम लिवरेज करते हैं तो रिटर्न जो है वो बहुत बेहतर होते हैं। इसी तरह इन्हीं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को आप जो है वो यूज करके आप उसके प्रोसीड रुपी में लेके और स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बताया कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ गिविंग प्रॉफिट्स टू द इन्वेस्टर्स बहुत शानदार है। पिछले 20 साल के नंबर मेरे पास है, उसमें कोई डॉलर टर्म्स में जो है वो 20% के करीब जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में एवरेज रिटर्न थी। इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में जो खत्म हुआ है इसमें जो है वो पाकिस्तानी मार्केट जो है वो 37% जो है उसने रिटर्न दिया है और जो है वो डॉलर को उसमें 44% का जो है वो रिटर्न दिया है। इसके बावजूद इतने अच्छा रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद अब भी जो वैल्यूएशन है वो कम है, वैल्यूएशन कम है। जो वैल्यूएशन का मेजर प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है वो भी 7 के करीब जो है वो है। डिविडेंड यील्ड
6% है। तो ये जो है वो बिल्कुल एक केस है कि जिसमें इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें दिलचस्पी लें, वो डायरेक्टली जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड के जरिए जो है कर सकते हैं, वो ETF के जरिए जो है वो कर सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि ये तमाम बैंक एंड पर्टिकुलरली जो हबीब मेट्रो बैंक जो है इसमें खास जो है वो महारत रखता है और में इनको जो है वो इंक्लूड किया गया बैंक्स की लिस्ट में, और इतनी कम अर्से में जो है उन्होंने टोटल का जो है वो 10% जो है यानी 150 मिलियन से ज्यादा जो है वो मोबिलाइज किया है। और मैं समझता हूँ कि देखा जाए वो 15% से भी ज्यादा फेब्रुअरी ऑनवर्ड जो है वो देखा जाए। तो मुझे जो है मैं इस बात की जो है वो बहुत ज्यादा इंकरेज करूंगा कि हमारी इंगेजमेंट जो है हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए। उनको जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश है और पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो हम क्यों ना हमारे ही लोग जो है उनसे जो है वो फायदा उठाएं और इससे मुल्क भी जो है वो हमारा जो है वो मजबूत होगा। और इन चीजों में कि पर्टिकुलरली जिन चीजों में कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज को जो है वो इनकरेज करना, और फिर ये कि रेमिटेंसेस को इंश्योर करना कि ये सारा बैंकिंग चैनल के जरिए जो है वो आए, तो उससे मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो है वो हमारी इकोनॉमी को जो है वो जो है मदद मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि अब कोई अबाउट 5 से 10 बिलियन डॉलर अगर हमारे और रिजर्व जो है वो बढ़ जाते हैं जो अभी रिसेंट पीरियड में जो है बढ़े, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फिर रेटिंग भी बेहतर होगी, पाकिस्तान में फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है वो भी दिलचस्पी ज्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ रिटर्न्स हाई है और उसमें मेनी टाइम वो कंट्री रिस्क के बेसिस पर जो है वो मेनी टाइम उसको, और फिर पास्ट में कुछ हमारी जो नेगेटिव न्यूज जो है वो होने की वजह से पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी सिचुएशन अब जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। एंड हमारी जो है वो जो हमारा पावर शॉर्टेज था वो जो है वो खत्म हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह $19 बिलियन का इस दफा जो है वो नॉमिनल से सरप्लस जो है पूरा, विच इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। तो जो बड़े बड़े मसाइल थे वो मैं समझता हूँ कि अभी काबू में आए हैं। एंड इसी तरह अगर हम काम करते रहे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक जो है वो एक जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क की लिस्ट में जो है वो शामिल हो सकता है। उसके लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, तमाम अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को दी है, सिर्फ हमें इसको बेहतर मैनेज करना। और अगर हम सब मिलकर इसको करें और यूनाइटेड होकर काम करें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे दिन दूर नहीं। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। जैसे आप लोगों ने सुना आरिफ भाई से भी, इन्होंने तस्दीक की है कुछ उन चीज़ों की जो गवर्नर साहब ने हमारी मईशत के बारे में बताया था, रिजर्व्स के बारे में जो गवर्नर साहब ने कहा था डबल हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसकी आरिफ भाई ने भी तस्दीक की। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अंदलीब साहिबा ने भी शुरू में बताया था जिस तरह से मुस्बत अहकामात गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी को बेनिफिट हुआ है। सो वी आर ग्रेट, वी आर ऑल सीइंग के हाउ द कंट्री इज़ माशाल्लाह से प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। मैं कुछ सवालात आए हैं उनके जवाब बता देता हूँ। जो कुछ सवालात थे भट्टी साहब ने उसका जवाब दिया। एक सवाल ये था कि जो RDA अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में अगर आती है तो उसमें जो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन की क्या ट्रीटमेंट है। तो भट्टी साहब ने हमारी उस पर ग्रुप पे रिस्पॉन्ड किया है कि जो फाइलर जो रेसिडेंट पाकिस्तानीज में फाइलर 15% देता है, नॉन फाइलर 30% टैक्स देता है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो RDA के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी 15% विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। फुल एंड फाइनल है और फुल एंड फाइनल है और कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आसानी है, उसमें कोई उनको और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये अभी नए बजट में ये रेट 12.5% हो गए। चलिए और मजीद इसमें जो है ना वो बेहतरी आ गई है टैक्स की एडवांटेज में फॉर इन्वेस्टिंग थ्रू RDA एज ए नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी।
دوسرا سوال جو ایک ریمیٹنس کا تھا ندیم آپ نے پوچھا تھا، اس کے اندر بھی بھٹی صاحب نے مزید وضاحت کی ہے کہ وہ آئی بین کا آپ ریفرنس دے کے سوئفٹ میسج میں وہی اپنے بینک کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے وہ لوور کورسپونڈنٹ بینکنگ چارجز سے بینیفٹ کرنا ہے تو اس کا ایک ریفرنس الگ ہے، وہ اس میں مینشن کرنا ہوتا ہے، تو وہ کریں گے تو اس سے آپ کو چارجز کی بھی بینیفٹ مل سکے گی. تو دیٹ واز دی ادر ون. ایک اور کویشچن یہ آیا ہوا ہے کہ security of information. Our banks are required to have a robust and secure IT infrastructure, and they comply with regulatory requirements of IT governance and risk management framework. They have also security operating center that monitors network on 24/7 basis to thwart any attempts of. So یہ بھٹی صاحب کا رسپانس ہے کہ بینکس آر کیرنگ آؤٹ سائبر سیکورٹی رسک اسیسمنٹ ریگولرلی. اسٹیٹ بینک خود بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں الحمدللہ کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے. عارف بھائی نے ابھی میٹرو کا بھی ذکر کیا، اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے مہینے وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک تقریب میں ابھی میٹرو کو ریکگنائز کیا تھا ایز ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ بینکس ان RDA. ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے میں صرف کچھ کنکلوڈنگ کامنٹس یہ کہوں گا. پہلے تو یہ کہ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے پارٹیسپینٹس کا، ہمارے اسپیکرس کا جوائن کرنے کا. We learned some very good things and insightful comments تھے. ہائی کمشنر صاحب نے کہا we are just scratching the surface. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو which is so true کہ $1.5 بلین سے زیادہ آ چکا ہے صرف 1,80,000 اکاؤنٹ میں. گورنر صاحب نے بتایا 8 سے 9 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں، تو اگر اس کا ایک اسمال پرسنٹیج بھی پاکستان میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور جس پروپورشن میں بھی پیسے بھیجیں تو آپ سوچیں کہ یہ سگنیفیکنٹ قسم کا ایک RDA سے انفلو ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے آنے سے انشاءاللہ ہمارے ریزروز اور بہتر ہو جائیں گے. یہ چیز بھی بتاتے چلیں کہ اس پوری آفرنگ کی ٹائمنگ بہت اچھی رہی ہے، کیونکہ یہ کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے بیرون ممالک پاکستانی جو ہیں ان کا پاکستان ٹریول امپیکٹ ہوا ہے فلائٹس کی وجہ سے اور پینڈیمک کی وجہ سے، تو ان کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ آئے بغیر وہیں سے بیٹھ کے ڈیجیٹلی اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے گریٹ ٹائمنگ اینڈ فیسلٹی آفرڈ. یو آلسو ہرڈ کہ لائف اسٹائل بینکنگ اور اس کے اندر جو بہترین فیچرز انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں، اٹریکٹیو ریٹرنس بھی ہیں اور اسکیمز ایڈ ہو گئی ہیں. گاڑی کی اسکیم آ گئی ہے، اب روشن اپنا گھر، تو بے انتہا چیزیں اور مزید ایڈ ہوں گی. سو کائنڈلی اس کو واچ کیجیے گا، اور جیسے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں جہاں کہ وہ چیک کرتے رہیں جو بھی ان کو سہولیات یا انفارمیشن چاہیے ہوں. This has been a very successful offering by the State Bank and Government of Pakistan. We are all benefiting from it, and inshallah we will continue to see the growing benefits. To conclude, I would like to thank all our speakers once again, Governor Saab ko, Murtaza Saab ko, puri State Bank کی ٹیم کو جنہوں نے اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اتنی شارٹ پیریڈ میں اتنا کامیاب بنایا ہے. دن رات انہوں نے ہم تمام بینکوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور جو کوئریز ان کے پاس آئی ہیں انہوں نے ان کو سب کو سپورٹ کیا ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک آل دا کلائنٹس ہو ہیو پارٹیسپیٹڈ. آپ نے دیکھا ہے 1,80,000 لوگ اکاؤنٹ کھول چکے ہیں. میں نے بتایا 10% فلوز ہمارے تھرو آئے ہیں، تو وی ووڈ لائک ٹو آلسو تھینک آر کلائنٹس. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک کہ آج کی جو ہماری کانفرنس ہے اس میں نٹشل کانفرنس میں اسفر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بہت ہمیں ہیلپ کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی اچھی پارٹیسپیشن آج رہی ہے. تو اسفر صاحب تھینک یو ویری مچ ٹو اینڈ یور ٹیم. اینڈ فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو آلسو تھینک دا حبیب میٹرو ٹیم اینڈ آر حبیب بینک AG Zurich colleagues internationally جنہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے ٹو میک دس offering a huge success. Thank you very much, and once again thank you for participating and being here with us this evening. آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمیں bilaterally email بھیج سکتے ہیں, and we would be delighted to serve any of the participants or any of the audience that is participating today in the event. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی. Thank you very much. Thank you Mohsin bhai, well done. Thank you very much. Job done. Thank you. بہت شکریہ. Sorry for these internet glitches, تھوڑی بہت جو ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. اچھا, جاتے جاتے ایک چھوٹا سا کامنٹ میں کر دوں. جی ضرور. یہ بشیر تارڑ صاحب کو یقیناً پتا ہے کہ امریکہ میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ پراسپرس ہیں. ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہماری کچھ ٹیم, چاہے وہ فورن سروس والوں کی ہوں یا بینکنگ سیکٹر سے ہوں, وہ کچھ بڑے بڑے لوگوں کو پرسنلی اگر کانٹیکٹ کرنا شروع کریں تو آئی تھنک دیٹ ول آلسو پے اے ویری گڈ ڈیویڈینڈ. پرسنل کانٹیکٹ
ये webinars on information ठीक है, because we've got billionaires sitting in Pakistanis, billionaires in America, multi-millionaires तो सैकड़ों हैं, billionaires भी चंद लोग हैं, तो उनको अगर कांटेक्ट कर लिया जाए और अगर उनका फ्रैक्शन of their assets if they move into Pakistan, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा comfort मिलेगा उससे. So that is something to think about. मैं इस सिलसिले में जी अर्ज कर दूं, ये इस सिलसिले में जी the efforts are afoot. Foreign Minister साहब ने अपनी एक honors list भी बनाई हुई है. We are maintaining a list of prominent overseas Pakistanis, but your suggestion definitely goes even ahead of that. So we are in your hands, ji. Do point us in the direction. If there are some names that you can suggest or readily available, we can also work on that. But it's an excellent suggestion and we will certainly take it forward. Thank you. Thank you, Bashir. बहुत शुक्रिया जी. Thank you very much. Thank you and Khuda Hafiz ji. Okay, gentlemen. Khuda Hafiz ji. Thank you very much. Tough one today.